ہیں کہ سینے کے بال کاٹ سکتے ہیں، کہ کیا عورت توبوت کو کندھا لگا سکتی ہے؟ سوال آئے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے مولانا عبدالحق صاحب جو کہ دارالعلوم الہیہ خان صاحب میں پڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، ان کا جواب ہم مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 نکاح کر لیے پھر اس کی ایک بیوی مر جائے گی، کیا وہ اور ایک نکاح کر سکتا ہے؟ جی بالکل، جہاں تک نکاح کے حوالے سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، جب ایک بندہ 4 شادیاں کرے، 4 شادیاں ہونے کے بعد ایک بیوی کی وفات ہو جائے تو کیا وہ اور ایک نکاح کر سکتا ہے؟ تو بیک وقت اسلام نے، شریعت نے 4 نکاح، 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ ان کے درمیان عدل ہو، انصاف ہو۔ تو اگر اس کی بیوی مر جائے اور وہ ایک اور شادی کرنا چاہے گا تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب، اور ایک سوال آیا ہے کہ سینے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ تو سینے کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ صراحت کے ساتھ احادیث کے اندر، آثار صحابہ کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جس میں یہ حکم ہو کہ آپ سینے کے بال کاٹیں۔ جس طرح بغل کے بالوں کے صاف کرنے کا حکم ہے، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا حکم ہے، تو اس طرح سینے کے بالوں کے کاٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے، لہٰذا سینے کے بالوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوتا ہے، کیا اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے خواب میں؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے، مگر اللہ کی شکل و شمائل، جو شکل و شمائل سے پاک ہے، اس کا اندازہ لگانا اور اس کی حیت کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ خواب میں دیکھنا یہ ممکنات میں سے ہے، البتہ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور ایک سوال آیا ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے خواب میں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب میں آپ کو دیکھے، شیطان اس کی شکل و شمائل، آپ کی شکل و شمائل جو ہے نہیں بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کسی نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی ذاتی گرامی ہے، یا کسی کہنے والے نے اس کی اطلاع دے دی، یا اسی طرح دل و دماغ کے اندر اس طرح کی بات آئی، تو اگر اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن بنی ہے یا کسی نے اس کی اطلاع دی ہے تو یقیناً حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہوگی، کیونکہ شیطان کوئی آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال آیا ہے کہ نماز جنازہ کے وقت میت کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ بالکل، جنازے کے جو شرائط ہے ان شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے، وہ ہے کہ جو جنازہ ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، جو میت ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تو اگر جنازہ سامنے نہ ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا زور و شور سے چلتا ہے کہ جنازہ سامنے نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد غائبانہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے، پھر جنازہ درست ہے۔ اگر نماز جنازہ دعا نہ آتا ہوگا تو انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھو، جو یہ سوال ہے جنازے کی جو دعائیں اگر یاد نہ ہو، ایک مسلمان کو چاہے وہ ان دعاؤں کو یاد کر لے۔ اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی اندر سے دعا کر لے، اس کشمیری میں چاہے کر لے، چاہے اردو میں کر لے، چاہے کسی زبان میں کر لے، یا ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ البتہ جن کو یاد نہیں ان کو ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت توبوت کو کندھا لگا سکتی ہے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، عورت کو تابوت کو کندھا دینے سے بچنا چاہیے، اس کو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس سے اختلاط مرد و زن کا بھی احتمال ہے جو جائز نہیں ہے، اور بے پردگی کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بھی ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔
اگلی ویڈیو میں ان کا جواب مولانا صاحب دینے کی پوری کوشش کریں گے. باقی اس ویڈیو کو شیئر کرنا, لوگوں تک پہنچانا. باقی دیجیے اجازت, اللہ حافظ.